ہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ جمعرات کا دن جب آتا ہے تو اللہ کے فرشتے، جن کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے اوراق ہوتے ہیں، اور وہ اس سے لکھتے ہیں کہ جمعرات اور شب جمعہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے۔ جمعرات کا دن آئے، شب جمعہ، روز جمعہ، ان میں بطور خاص درود پاک کو اہتمام کے ساتھ پڑھیے، اللہ نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں کسی ایک صورت مبارکہ اور اس کا پس منظر تعارف یہ پیش کیا جاتا ہے۔ آج جو سورہ مبارکہ ہے تو بڑی ہی مشہور اور معروف صورت سورہ الم نشرح، 30ویں پارے میں یہ سورہ ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ صورت بالکل اوائل میں نازل ہوئی، ابتداء میں، یعنی شروع میں جب قرآن کی صورتیں آئیں تو انہی میں ایک نمبر اس سورہ مبارکہ کا۔ بظاہر تو بہت چھوٹی سی صورت ہے، لیکن جب مکہ مکرمہ کی مکی زندگی تھی اور اس وقت اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرما کر بطور خاص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کو بیان فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ کا نمبر اگر ترتیب نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو 12 ہے، اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 94، یعنی 94 یہ نمبر ہے اس کا۔ پارہ اس کا 30 ہے، آیات مبارکہ 8 ہیں اور 1 اس کا رکوع ہے، اور یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے قبل یہ سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ ہم بارہا اس پروگرام میں یہ عرض کر چکے ہیں کہ ایک ترتیب نزول کہ جس وقت وہ صورت یا آیت نازل ہوئی، اور ایک ترتیب تلاوت، ایک ترتیب تلاوت جسے ترتیب مصحف، ترتیب قرآن کہتے ہیں، جو ہمارے سامنے قرآن مجید موجود ہے، اس میں اس صورت کا کون سا نمبر ہے تو وہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا نمبر 94 آتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے 3 نام بڑے معروف ہیں، مشہور ہیں، یعنی جس سے اس سورہ مبارکہ کو پکارا جاتا ہے اور تفاسیر میں موجود ہے۔ ایک ہے سورہ شرح، اور ایک ہے سورہ انشراح، اور ایک ہے سورہ الم نشرح، یعنی جو سورت کے شروع میں ہی کلمہ ہے اسی سے ہی ماخوذ اس کا وہ نام ہے، اور یہ تینوں نام اسی سورت کی پہلی آیت سے، یعنی ایک میں تو کلمہ ہی وہی ہے الم نشرح، اور شرح اور وہ بھی اسی سے ہی ہے، اور اسی طرح انشراح وہ بھی اسی سے ہی ہے، اور سب کے معنی سینے کی کشادگی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ پاک نے سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی۔ اور ہاں، یہ سورہ مبارکہ شان رسالت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، رفعت، مقام، مرتبے کے اعتبار سے اس میں وہ آیات مبارکہ ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے کی کشادگی، اللہ پاک کی طرف سے وسعت علمی آپ کو ملنا، پھر آپ کے ذکر کا بلند ہونا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ مشکل کے بعد آسانی، مشکل کے بعد آسانی، تو سبحان اللہ ہم سب کے لیے بہت کچھ اس سیکھنے میں۔ اور آخر میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہاں پر بطور خاص جب نماز سے فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد جو دعا میں مشغولیت ہوتی ہے اس کا گویا کہ یہاں پر بیان ہے یا ذکر ہے، تو یہ چند اس کے مضامین ہیں۔ تو بڑھتے ہیں ہم سورہ مبارکہ کے مضامین کی طرف،
اور اس کا ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک پس منظر ہے، شان نزول ہے، اور وہ یہ بیان کیا گیا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو نے اپنا خلیل ہونے کا شرف عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے سرفراز فرمایا تو وہ کلیم اللہ بن گئے، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مکان جنت تک رسائی دی، لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے نرم بنا دیا، جنات، انسان اور تمام حیوانات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے۔ تو اے اللہ، نبیوں کو یہ کچھ ملا تو مجھے کس شرف اور کرامت کے ساتھ خاص فرمایا ہے، مجھے کیا عطا فرمایا ہے؟ تو اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا، اس کو وسعت نہ دی؟ یعنی اے محبوب، آپ کو جو یہ ملا، اللہ کی طرف سے علم ملا، اللہ رب العالمین نے جو اپنی معرفت عطا فرمائی، عبادت کا آپ کو وہ ذوق ملا، امت کا غم ملا، آخرت کا شوق ملا، یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے کہ آپ کے سینے کو ایسا کشادہ فرما دیا، اور وہ سینہ اتنا کشادہ ہوا کہ آسمانی وحی کا آپ کے دل پر یہ اترنا اور آپ کا اسے اٹھا لینا، قلب مبارک میں وہ سما جانا، سبحان اللہ، یہ بھی بہت بڑا اعزاز۔ پھر ساتھ ساتھ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ پاک نے کلام فرمایا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مکان جنت تک رسائی دی، اور اے محبوب، آپ کو تو معراج پر بلایا، اور آپ نے تو وہ سیر کی جہاں تک کوئی بھی نہ پہنچا۔ پھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، آپ اس مقام پہ پہنچے کہ دو کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ باقی، جیسے اللہ کی شان کے لائق۔ یہ جو آپ کو نسبت اور یہ جو آپ کو عطا ہوا، وہ اس کلام اور ادریس علیہ السلام کے جنت تک کی بلندی والے مکان سے کئی گنا زیادہ۔ تو یوں کہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ تمام تر چیزیں بھی، یہ ایسے مشاہدات بھی کرائے اور ایسا مختار کل بھی بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ بعض مفسرین نے اس انشراح صدر سے مراد وہ بھی لیا ہے کہ آپ کا سینہ مبارک کا باقاعدہ کھل جانا، جو ظاہری طور پر کھلا، اور یہ متعدد بار، جیسے عمر مبارک کے ابتداء میں ایک مرتبہ سینہ اقدس کھلا، اور یعنی چاک ہونا، پھر نزول وحی کی ابتداء کے وقت پھر یہ سینہ مبارک چاک ہوا، معراج سے پہلے پھر یہ سینہ مبارک چاک ہوا، اور اس کی صورت یہ تھی کہ جبریل امین علیہ السلام نے سینہ مبارک یعنی اسے چاک کیا، کھولا، اور اسے زمزم شریف کے پانی سے دھویا، اور پھر وہ نور و حکمت اس کے اندر داخل فرما دی، بھر دیا نور سے اور حکمت سے، کہ وحی سے پہلے گویا کہ یہ تیاری کی گئی، وحی سے پہلے، پھر معراج میں دیدار الہی سے پہلے۔ تو یہ سینہ کھلنے سے مراد یہ بھی ہے، یعنی ایک معنی کہ علوم، معرفت، یہ سب کچھ ملنا، اور ایک معنی ظاہری طور پر بھی سینہ کھلنا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا، جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، وہ بوجھ ہی ختم کر دیا، بوجھ ہی اتار دیا۔ اب یہاں دو طرح کے وہ بوجھ تھے، ایک تو بوجھ یہ کہ جو آپ پریشان رہتے تھے کہ کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ پریشان رہتے، اور دوسرا یہاں پہ یہ ہے کہ امت کے گناہ گاروں کے غم میں جو آپ پریشان اور غمگین رہتے تھے، اللہ پاک نے یہ بوجھ اتار دیا۔ اور کیسا یہ بوجھ اتارا ہے کہ آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے کہہ دیا کہ اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کو امت کے حوالے سے کبھی کوئی کسی طرح کا غم نہیں ہوگا۔ اور یہ تذکرہ سورہ والضحیٰ کی تفسیر میں بھی گزرا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہاں بھی گزرا۔ اور یہاں بھی ضمناً یہ عرض کر دوں
کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کے غم میں رو رہے ہیں، اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیج دیا اور حضور سے پوچھا گیا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا رب بہتر جانتا ہے، رب جانتا ہے میں کیوں رو رہا ہوں۔ تو ایک روایت کے مطابق یہ فرمایا، اور ایک اور اسی طرح کے مفہوم کی جو روایت ہے جس میں آپ نے باقاعدہ امت کے حوالے سے کہا کہ امت کی وجہ سے رو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور انہیں یہ کہو اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، محبوب سے کہہ دو کہ ہم تمہاری امت کے بارے میں عن قریب تمہیں خوش کر دیں گے اور امت کے حوالے سے آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ تو یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرمایا، اور اللہ اتنا دے گا کہ حضور راضی ہو جائیں گے۔ اور حضور اسلام بھی کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک بھی راضی نہیں ہوگا جب تک کہ ایک امتی کو بخشوا کر جنت میں نہیں لے کے چلا جاتا۔ سبحان اللہ۔ آگے ایک اور آیت مبارکہ، چوتھے نمبر کی آیت، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ یہ ایسی آیت مبارکہ جو حضور علیہ السلام کی شان میں کمال والی آیت مبارکہ، آپ کے لیے اے محبوب، آپ کے لیے آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا۔ دنیا میں ہم جو نعت مصطفیٰ پڑھیں، ذکر مصطفیٰ کریں، تو یہ نہ سمجھے کہ ہماری وجہ سے حضور اسلام کے کوئی مزید چرچے بلند ہو رہے ہیں یا آپ کا ذکر بلند ہو رہا ہے۔ ہم تو ان میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں اور ان میں اپنا شمار کر رہے ہیں کہ جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے ہیں، جو نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے اور سننے والے ہیں، ہم تو ان میں ہیں۔ ہمیں تو اللہ اس پر اجر دے گا، ثواب دے گا، لیکن آپ کے ذکر کو بڑھایا وہ اللہ نے بڑھایا۔ اور بڑی خوبصورت اس کی جو تفاسیر روایات میں، دو طرح کی روایت جب نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ میرا ذکر اللہ نے کیسے بلند کیا، تو ایک تو یہ فرمایا کہ اے محبوب، اللہ نے آپ کے ذکر کو اللہ نے اپنا ذکر بنا لیا ہے، یعنی جو آپ کو یاد کر رہا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، یعنی آپ کا ذکر یہ بھی ذکر الہی، کیونکہ حضور علیہ السلام کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے نبی پاک علیہ السلام کی شان اللہ نے یہ بیان کی، ہم انہیں یاد کرتے ہیں، تو آپ کا ذکر یہ اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا۔ اور دوسری بات تفسیر یہ بیان فرمائی گئی کہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہو وہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو نماز ہے، اذان ہے، کئی چیزیں کہ جس میں ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے، کلمے میں ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے، نماز میں بھی، قرآن میں بھی۔ اور پھر ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ایک اور بھی، یہ ذکر کی بلندی کیسی، اللہ پاک نے دیگر نبیوں کو نام لے کر قرآن میں ذکر کیا، آپ کے نام نہیں لیا، بلکہ اللہ نے آپ کو وصف نبوت اور رسالت جو عطا فرمائی اس وصف کے ساتھ آپ کو ذکر کیا، آپ کو یا ایھا النبی فرمایا، آپ کو یا ایھا الرسول فرمایا، آپ کو یا ایھا المزمل فرمایا، اور مختلف القابات، یعنی دیگر انبیاء کو ناموں سے یاد کیا، لیکن اپنے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ناموں سے نہیں، القاب سے اللہ نے پکارا ہے۔ اور ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کہ اللہ پاک نے سارے نبیوں سے عہد لیا، میثاق لیا، اللہ پاک نے نبیوں سے عہد اور میثاق لیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، آپ علیہ السلام پر ایمان، تو یوں دیگر انبیاء بھی اپنے زمانے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی نعتیں، آپ کے اوصاف، یعنی آپ کی شانوں کو بیان کرتے رہے، دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام بھی، اور اپنی امت کو کہتے رہے تم میں سے کس کی عمر بڑھ جائے اور وہ زمانہ رسالت دیکھے تو ان پر ایمان لے آئے۔ تو یوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یوں بھی اللہ نے بلند فرمائی۔ بہرحال میں کہتا ہوں دنیا میں بظاہر اگر کوئی کہے کہ ہم ان کی شان میں کوئی ایسا جملہ بول کر جو کہ ان کی شیان شان نہیں ہے تو ہم کیا شان کو کم کر دیں گے؟ میں نے کہا ہرگز نہیں۔ ایسے بدبخت اپنی بدبختی میں ہی زندگی گزارتے رہیں گے، حضور کی شان کبھی کم نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، یعنی دشمن تیرے،
مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، جب ذکر بلند اللہ نے کیا ہے تو پھر کوئی گھٹانا بھی چاہے تو وہ نہیں گھٹا پائے گا۔ وہ اس کی شقاوت ہے، وہ اس کی بدبختی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسے کلمات کہیں اور جو سمجھے کہ وہ ان کی شایان شان نہیں ہے، تو میں نے یوں گویا کہ ان کے مقام اور مرتبے کو اور شان کو کچھ کم کر لیا، نہیں، بلکہ ان کا مرتبہ بلند ہے، ان کا ذکر بلند ہے، ان کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی یسر دو ہیں، آسانیاں دو ہیں، گویا کہ یوں کہ ہر مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہیں، ہر مشکل کے ساتھ وہ دو آسانیاں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آئے ہیں تو حضور علیہ السلام خود خوشی کا اظہار فرماتے ہو، ایک مشکل دو پہ کبھی غالب نہیں ہو سکتی، ایک مشکل دو پہ، اور وہ مشکل کون سی؟ کفار وہ اپنی بدبختی یوں بھی دکھاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی معاذ اللہ وہ تنگ دستی اور فقر کے حوالے، حضور اسلام کا فقر اختیاری تھا، آپ چاہتے تو سونے کے پہاڑ بن کر آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں، یہ حضور اسلام کی حدیث ہے، لیکن آپ نے ان چیزوں کو یوں اختیار نہیں کیا بلکہ آپ نے اختیاری طور پر سادگی اور وہ فقر اختیار کیا۔ کفار آپ کو اس پر آپ کو باتیں کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ مشکل کے بعد وہ کیا ہے؟ اس آسانی۔ وہ آسانی کون سی؟ ایک تو یہ ہے کہ دو آسانیوں سے مراد دین اور اسلام کی اور ایک جنت کی، اور یہ بھی ہے کہ دین اور اسلام اور دنیا کے اندر جو اللہ پاک نے آپ کو فتوحات عطا فرمائی، یہ آپ کے لیے آسانیاں ہیں۔ پتہ چلا کہ آدمی مشکل کے وقت پہ وہ اتنا گھبرائے نہیں، اسے فیس کرے، جو کہتا ہم میں ہمت نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ آپ در اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حالات پڑھ لیں، دین کے راستے میں بھی مشکلیں آتی۔ آج کوئی آدمی نیکی کے مشن کو شروع کرنا چاہتا ہے، نیکی والے کام، سنت والے کام، دین، رشد و ہدایت والے کام، تو کبھی کبھی کئی رکاوٹیں آتی، اس میں اپنے بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں، معاشرہ بھی رکاوٹ بن جاتا ہے، کبھی خاندان بھی رکاوٹ، کبھی دوست احباب کی صورت میں رکاوٹ، کبھی کچھ اور قوتیں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ تو انسان یہ نہ کرے کہ اسے چھوڑ دے۔ اچھا، گھر میں بھی رہتے ہوئے ایک آدمی دین کی طرف آیا، نماز کی طرف آیا، نیکی کی طرف، اب اسے گھر میں بھی کئی چیزیں فیس کرنی پڑیں گی، تو یہ بھی اس کے لیے ایک طرح کا چیلنج ہو جاتا ہے کہ رکاوٹیں آئیں گی، میں نے ان رکاوٹوں کو عبور کرنا ہے، میں نے ان رکاوٹوں کو عبور کرنا ہے، اور دل توڑ کے نہیں بیٹھ جانا کہ لوگ دل آزاریاں کر رہے ہیں ہم یہ کام چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کام کیا، صحابہ اہل بیت اور آج تک راہ حق پر چلنے والوں کی یہ مثالیں، رکاوٹیں وہاں بھی تھیں، حاسدین بھی تھے، شریر اور دشمن بھی تھے، لیکن آدمی استقامت اور استقامت کا بھی پہاڑ بنے، جسے جبل استقامت کہتے، تو بڑے بڑے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے، پھر اس کے لیے آسانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں پر مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے اور فرمایا ایک تنگی دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو، خوب کوشش کرو، جب فارغ ہو تو خوب کوشش کرو۔ کس چیز کی کوشش کرو؟ یہاں پر ایک معنی تو یہ بیان فرمایا کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو اب آخرت کے لیے دعا میں کوشش کریں، محنت کریں۔ اچھا، پھر دعا اس میں بھی اختلاف ہے، وہ کون سی دعا؟ یہ بھی کہا گیا کہ وہ دعا جو نماز کے آخر میں ہوتی ہے، اور یعنی جو نماز کا ہی حصہ ہے، نماز کا بقیہ ارکان پورے ہوئے، آخر کی دعا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد الگ سے دعا، یعنی نماز کے بعد جو سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، اور فرائض کے بعد مانگی جانے والی دعا جس کی قبولیت کی بشارت ہے۔ اچھا، اس سے یہ بھی مراد لیا گیا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں، یعنی
لوگوں کو جو دین کی طرف آپ بلایا، مخلوق کو اس طرف لگا رہے ہیں، جب آپ ان چیزوں سے فارغ ہوئے تو اب کیا کریں؟ خود اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، خود بھی اللہ کی عبادت میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا، اور حضور علیہ السلام کے وسیلے توسل سے یہ ساری امت کے لیے یہ حکم ہے، یعنی ہم بھی نماز کے بعد یہ دعا مانگیں، نماز سے فارغ ہو جائیں تو دعا مانگیں، مخلوق کو نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، ان سے وہ وقت تو لگ گیا لیکن خود بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، یہ ہم سب کے لیے۔ تو فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب فارغ ہو جائیں تو پھر خوب کوشش کریں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو، رب ہی کی طرف رغبت رکھو۔ رب ہی کی طرف رغبت رکھنا، اسی طرف کوشش کرنا، اللہ پر ہی توکل کرنا، اللہ سے اللہ کا فضل مانگتے رہنا۔ تو یہ ناظرین کرام، جہاں اس سورہ مبارکہ میں نبی پاک کی کمال کی شانیں ہیں اور وہاں سیکھنے کو بھی بہت کچھ ہے۔ حضور اسلام نے بھی کتنی مشقتوں کو برداشت کیا اور یہ امت تک پیغام پہنچایا، تو ہمیں بھی اسی طرح اس سیرہ مبارکہ پر چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شان رسالت بھی کثرت سے بیان کرنے کی توفیق دے، اور حضور اسلام کی مبارک سیرت کے جو اہم ترین وہ اعمال ہیں اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق دے، اور ہم بھی عبادت میں بھی وقت گزاریں، دعا مانگنے میں بھی وقت گزاریں، اور جو فارغ وقت ہو اس کو فضول چیزوں میں وہ نہیں گزارنے، بلکہ کام کرنے ہیں، اور ذہن نصیب اللہ کی عبادت کریں۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء، مرد کے اسلام کا حسن یہ ہے، ترکہ ما لا یعنی، کہ وہ اسے ترک کر دے جو لا یعنی ہے، جو فضول ہے اس کام کو وہ ترک کر دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ سورہ علم نشرح کا تعارف آپ نے سنا ہے، اللہ پاک قرآن کثرت سے پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے۔ آئندہ پروگرام میں سورہ والتین کے بارے میں کچھ سنیں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔